السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 24، سورۃ المؤمن، آیت نمبر 53، آیت نمبر 53۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولقد وَلَقَدْ آتَيْنَا موسى الهدى موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هدى وذكرى هُدًى وذكرى لأولي الألباب لأولي الألباب۔ ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب اعوذ باللہ من الشیطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ جزاک اللہ، بارک اللہ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا ہم نے عطا کی موسیٰ کو الہدا ہدایت و اورثنا اور ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو کتاب کا ہدن ہدایت ہے و ذکرى اور نصیحت ہے لِأُولِي الْأَلْبَاب عقل والوں کے لیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى، اب اس آیت میں اس نصرت کا، اس مدد کا بیان ہے جو ہم نے کل پڑھا تھا، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، اس آیت میں جو ہم نے پڑھا تھا، یعنی ہم نے موسیٰ اور ایمان والوں کی مدد فرعون اور اس کے لشکروں کو غرق کر کے انہیں نجات دینے کے ساتھ کی، اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا فرمائی۔ اس ہدایت میں نبوت بھی شامل ہے، معجزات بھی شامل ہے، تورات بھی شامل ہے، اور ہر ایک مشکل میں اللہ کی طرف سے رہنمائی کرنا بھی شامل ہے۔ ہدایت سے مراد یہ ساری چیزیں ہیں۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَاب، نبوت تو موسیٰ علیہ السلام کو ملی، اور نبوت صرف نبی کو ہی ملتی ہے، جسے اللہ چن لے اسے وہ نبوت عطا کر دیتا ہے۔ البتہ اس کی کتاب اور اس کے علم کے وارث اس کی امت بنتی ہے، جیسا کہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ بے شک جو علماء ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء نے کسی کو دینار اور درہم کا وارث نہیں بنایا، انہوں نے صرف علم کا وارث بنایا ہے۔ تو جس نے اسے حاصل کر لیا اس نے
انبیاء کی وراثت میں سے بہت زیادہ حصہ حاصل کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والی کتاب تورات کا وارث بنی اسرائیل کو بنایا، تو وہ نسل در نسل اسے پڑھتے پڑھاتے رہے اور اس پر عمل کرتے رہے۔ آگے فرمایا ہدیٰ و ذکریٰ، ہدن و ذکریٰ یہ دونوں مصدر بمعنی اسم فاعل برائے مبالغہ ہے، یعنی ایسی ہدایت دینے والی اور ایسی نصیحت کرنے والی کہ اس کا وجود ہی سراسر ہدایت اور نصیحت تھا۔ ذکرہ کا معنی نصیحت بھی ہے اور یاد دہانی بھی ہے، یعنی وہ کتاب پیش آنے والے معاملات میں رہنمائی بھی کرتی تھی اور ان کو جو بھولی ہوئی چیزیں تھیں، مثلا قبر تھی، آخرت تھی، موت تھی، جنت جہنم وغیرہ یاد دلا کر نصیحت بھی کرتی تھی۔ جیسا کہ دوسری جگہ تورات کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، بے شک ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا، اس کے ساتھ نبی فیصلہ کرتے تھے جو فرما بردار تھے، لِلَّذِينَ هَادُوا ان لوگوں کے لیے جو یہودی بنے، وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ اور رب والوں کے لیے، علماء کے لیے، بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے، وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء اور وہ اس پر گواہ تھے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ عقل والوں کے لیے، یعنی اس کتاب سے ہدایت اور نصیحت جو ہے وہ صرف عقل والوں کو ہی حاصل ہوتی ہے، اور جو عقل نہیں رکھتے وہ نصیحت بھی نہیں حاصل کرتے۔ یہ اللہ کی کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت نہیں ہے جو عقل نہیں رکھتے، یعنی جو کچھ سیکھتے ہی نہیں ہے اس سے، یا جو صرف دنیا کے ظاہری معاملات کی عقل رکھتے ہیں، جیسا کہ کفار کے متعلق اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی کے کچھ ظاہر کو جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون اور آخرت سے وہی لوگ غافل ہیں، یعنی وہ ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، بلکہ اس میں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے جو ہر قسم کی عقل رکھتے ہیں، دنیا کے ظاہری اور حقیقی معاملات کی بھی اور آخرت کے معاملات کی بھی۔ تو اللہ تعالی حق بات کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔